السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آ، امید ہے کہ آپ بخیر خوب بھی ہوں گے، چونکہ کرونا کی اس عالمی وبا نے جو ہے تمام انسانیت کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ جہاں زندگی کا ہر شعبہ متاثر ہوا ہے، وہاں تعلیم کا شعبہ بھی بری طرح متاثر ہوا ہے۔ اس وبا نے جو ہے بہت سارے لوگوں کی جانیں لی ہیں، اور زندگی کا نظام جو ہے وہ درہم برہم ہو چکا ہے۔ لاک ڈاؤن چل رہا ہے، لوگوں کو بہت ساری تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ حالات جو ہے وہ بد سے بدتر ہو رہے ہیں۔ تو اس سلسلے میں تعلیم جو ہے وہ اب ورچوئل موڈ پر آ گئی ہے، آن لائن یا آف لائن پر آ گئی ہے، اور اساتذہ کرام گھروں سے کام کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ تو ان کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ بچوں تک میٹیریل کنٹینٹ جو ان کا جو سلیبس ہے اس کے مطابق پہنچایا جائے۔ اس کے لیے اساتذہ کرام اپنے طور کوشش کرتے ہیں کہ بچوں تک مواد پہنچے، اور یہ جو تعلیمی نقصان جو ہے اس کو کم سے کم کیا جائے۔ تو اس سلسلے میں آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں اسٹوریز آف پروفٹس اسلامک اسٹڈیز کلاس 11۔ تو اس سلسلے میں ہم آج کچھ مختصر گفتگو کریں گے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں۔ ابراہیم علیہ السلام کا قصہ قرآن میں متعدد جگہوں پر بیان ہوا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام اولو العزم پیغمبروں میں سے تھے، موحد اعظم تھے۔ اور ابراہیم علیہ السلام اس دور میں پیدا ہوئے جب بت پرستی عروج پر تھی۔ لوگ بتوں کی، ستاروں کی، چاند کی، باقی جو ہے چیزوں کی پوجا کرتے تھے، حتیٰ کہ ایک انسان کی پوجا کرتا تھا، ایک انسان دوسرے انسان کو خدا مانتا تھا۔ بادشاہوں کو خدا کا درجہ دیا گیا تھا۔ بادشاہ خود بھی اپنے آپ کو خدا کے برابر سمجھتا تھا، بلکہ خود خدا سمجھتا تھا۔ تو اس دور میں ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے۔ ان حالات میں اور اس ماحول میں ابراہیم علیہ السلام ایک مشن لے کر اٹھتے ہیں۔ اللہ نے ان کے سپرد یہ مشن دیا کہ آپ اس شرک کے خلاف جو کمیونٹی میں، جو سوسائٹی میں پھیلا ہوا ہے، اٹھ کھڑے ہوں۔ اور ابراہیم علیہ السلام اس ماحول میں پیدا ہوئے جب کہ آپ کا باپ، جس کا نام قرآن کریم میں آزر آیا ہے، وہ خود بت گڑتا تھا، بناتا تھا اور پھر بیچتا تھا۔ تو اس ماحول میں ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی کہ اس کا باپ بھی بت گر تھا، وہ بت بناتا تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو شروع سے ہی اس کو لگا کہ یہ سب کچھ ٹھیک نہیں ہو رہا ہے۔ اس نے اپنے باپ سے بھی ان باتوں کا اظہار کیا، اپنی ماں سے بھی ان باتوں کا اظہار کیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام آگے چل کر اس تمام سسٹم کے خلاف ہو گئے جہاں بت پرستی ہر دم اور ہر آن جاری تھی۔ اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت سے نوازا، گائیڈنس سے نوازا، اور وہ اس سسٹم کے خلاف انہوں نے کمر باندھی۔ تو ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ سے بھی کہتے ہیں کہ
तुम इन बेजान चीज़ों की पूजा क्यों करते हो, इनकी इबादत क्यों करते हो, जो न सुनते हैं, न बोलते हैं, न कुछ महसूस कर सकते हैं, न खाते हैं, न पीते हैं, बल्कि ये तो खुद हरकत भी नहीं कर सकते हैं, नहीं किसी को नफ़ा पहुंचा सकते हैं, नहीं किसी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो तुम इन ऐसी चीज़ों की इबादत क्यों करते हो? लेकिन आज़र उसके बाप ने इब्राहीम को डांटा, वो गुस्से में आ गया कि या तो आप इन बातों को बंद करो या मैं आपको घर से निकालता हूँ, घर से बेदखल करता हूँ। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी बात कहते हैं, अपनी इस मिशन को चलाते हैं। तो कुरान करीम मुख्तलिफ अंदाज में मुख्तलिफ जगहों पर इस किस्से को बयान करता है कि किस तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस माहौल की बेचैनी को समझते हैं, खुद बेचैन हैं और तदबीरें कर रहे हैं कि किस तरह लोग इस शिर्क की बीमारी से बाज आ जाएं। तो कुरान करीम कहते हैं, कुरान करीम में आया है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक रात इसी शश व पंज में हैं कि वो तारों को देखते हैं, तो कहा कि यही मेरा रब है। लेकिन जब तारे भी डूब गए तो कहा कि मैं डूबने वाला खुदा नहीं हो सकता है। फिर ये एक सिलसिला, एक ऐसी कैफियत का बयान है जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुरान में बयान हुई है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम फिर चाँद को देखते हैं, उसी को खुदा कहते हैं, लेकिन चाँद भी डूब जाता है और इब्राहीम कहते हैं कि डूबने वाला खुदा तो नहीं हो सकता है। फिर जब सूरज चढ़ा तो इब्राहीम ने कहा हाज़ा रब्बी हाज़ा अकबर, यही बड़ा खुदा है। लेकिन जब वो भी गुरूब हो गया तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम यकसू होकर जो है वो अल्लाह की बड़ाई बयान करते हैं, एक अल्लाह की तौहीद उस पर साबित कदम रहते हैं और अपने रुख को जो है यकसू होकर अल्लाह की तरफ मुतवज्जह होते हैं। जैसे कि कुरान करीम में आया है कि इब्राहीम कहते हैं इन्नी वज्जहतु वजही लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्ज़ हनीफ़न वमा अना मिनल मुशरिकीन, यानी मैं मुशरिकों में से नहीं हूँ। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस सारी कौम को समझाया कि तुम जिनकी इबादत करते हो, जिनकी पूजा करते हो, ये बेजान चीज़ें हैं, ये ना नफ़ा दे सकती है, ना नुकसान पहुँचा सकती हैं, ये खुद हरकत नहीं कर सकती हैं। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपोजिशन का सामना करना पड़ा, मज़ाहिमत का सामना करना पड़ा, क्योंकि हक़ के साथ यही होता है कि इसकी मज़ाहमत की जाती है, इसकी अपोजिशन की जाती है, इसको माना नहीं जाता है। लेकिन पैगंबर जो है वो भी बिल्कुल अपनी जान तक देने के लिए तैयार होता है कि इस मिशन को मैं कामयाबी के साथ आगे ले चलूँ, लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकूं, चाहे वो माने या ना माने, लेकिन मैं इनको बराबर डराता रहूँगा, इनको बराबर इस चीज़ से बाखबर करता रहूँगा कि जिनकी तुम पूजा करते हो, जिस हाल में तुम हो, ये बहुत ही बुरा हाल है, ये बहुत ही एक अजीब सूरत हाल है जिसमें तुम मुब्तला हो इस शिरक की गंदगी में। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम लोगों से नरमी से बात करते हैं, मेहरबानी के साथ उनके साथ पेश आते हैं और अपने बाप से भी कहते हैं, अपनी कौम से भी कहते हैं, लेकिन कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। बाप ने घर से निकल जाने की धमकी दी है और इब्राहीम अलैहिस्सलाम घर से निकल जाते हैं, लेकिन यही मिशन लेकर कि किस तरह उसकी कौम इस बुत परस्ती से बाज आ जाए। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक ऐसा
ایک پلان بنایا کسی طرح ان کے اس عقل ان کے دماغوں کو ایک جو ہے وہ دستک دیں کہ جن کی تم پوجا کرتے ہو یہ بالکل بے جان چیزیں ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام ان کے معبد خانے میں جاتے عبادت خانے میں جاتے ہیں اور وہاں بہت سارے بت ہوتے ہیں. ایک بہت بڑا بت ہوتا ہے جو ان بتوں کا سردار ان بتوں کا جو ہے وہ چیف ہوتا ہے. پھر یہ ہتھوڑا لے کر جو کچھ بھی ہو وہ لے کر ان بتوں کی جو ان کی ناکیں توڑتے ہیں ٹانگیں توڑتے ہیں ان کو درہم برہم کرتے ہیں ان کو شٹر کرتے ہیں اور وہ بالکل بکھرے ہوئے جو ہے ابراہیم علیہ السلام ان کو بکھیرتے ہیں. تو جب قوم واپس آتی ہے وہ کسی تہوار میں جو ہے وہ رنگ ریلیاں منا کر جب اپنی خداؤں کو خوش کرنے کے لیے واپس آتی ہے تو وہاں کیا دیکھتے ہیں کہ خداؤں کا تو ستیہ ناش ہو چکا ہے. خدا تو درہم برہم ہو چکے ہیں. کسی کی ناک ٹوٹی ہے کسی کا پاؤں ادھر ہے کسی کی ٹانگ ادھر ہے اور ان کی جو مٹھائیاں وہ تو بکھری پڑی ہوئی ہیں. تو بہت حیران و پریشان ہوئے اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ ان خداؤں کی مدد کرنی ہے. کس نے یہ کیا ہے؟ تو ایک نے کہا کہ ہم نے ایک نوجوان کو سنا جس کا نام ابراہیم آتا ہے اسی نے یہ کیا ہوگا. پھر اسمبلی بلائی جاتی ہے ڈسکشن ہوتا ہے قراردادیں پاس ہو جاتی ہیں کہ اس شخص کے خلاف کیا کیا جائے. یہ جو ہمارے بتوں کے خلاف ہے یہ ہمارے بتوں کو برا بلا کہتا ہے اس نے ہمارے بتوں کو توڑا ہے. تو اگر آپ کو کچھ کرنا ہے اپنے خداؤں کی مدد کرنی ہے تو اس نوجوان کو سزا دینی ہے. تو اسمبلی میں قرارداد بادشاہ کے سامنے یہ پیش ہوتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جائے اس کو سزا دی جائے اور ایک قرارداد پاس ہوتی ہے اور ابراہیم علیہ السلام کو پھر جو ہے آگ میں پھینکا جاتا ہے. ایک بڑا الاؤ تیار کر کے جو ہے اس کو آگ میں پھینکا جاتا ہے لیکن اللہ اپنے محبوب کو بچا لیتا ہے اور آگ سے حکم ہوتا ہے وَقُلْ يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم جو ہے وہ سلامتی بن جا میرے ابراہیم کو کچھ گزر نہ پہنچے کوئی چوٹ نہ پہنچے. تو ابراہیم علیہ السلام اس امتحان سے جو ہے سرخرو ہوتے ہیں پاس ہوتے ہیں اور اپنے مشن کو آگے بڑھاتے ہیں. پھر ابراہیم علیہ السلام جو مصر کو چھوڑتے ہیں جہاں نمرود کی حکمرانی تھی وہاں چھوڑ کر ہجرت کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں اور فلسطین آتے ہیں جو پیغمبروں کی سرزمین کہلاتی ہے وہاں آتے ہیں اور پھر اسی جو ہے وہ مشن کی آبیاری کے لیے اپنے گھر بار کو اپنے وطن کو چھوڑ کر فلسطین آ جاتے ہیں. پھر بہت سارے واقعات قرآن میں بیان ہوئے ہیں اس حوالے سے کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا اور پھر ابراہیم علیہ السلام کو اور بھی بہت سارے امتحانات دینے پڑتے ہیں. پھر اس کی سارہ کے ساتھ شادی ہوتی ہے. پھر جو ہے وہ حضرت ہاجرہ کے ساتھ جو سارہ کی کنیز ہوتی ہے اس کے ساتھ ان کا نکاح ہوتا ہے. پھر حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے بطن سے حضرت اسماعیل کی پیدائش ہوتی ہے وہ بھی ایک الگ کہانی ہے. پھر جو ہے ابراہیم اور ہاجرہ کو وہ مکہ کی اس سرزمین میں چھوڑتے ہیں جہاں نہ آبادی تھی نہ آبادی کا کوئی نام و نشان تھا. وہ یہ بھی ایک امتحان تھا کہ ایک شیرخوار بچے کو وہاں چھوڑا جائے اس جگہ پر جہاں کچھ بھی نہیں تھا نہ